سر کٹ گیا حسین کا سر ننگے ہم ہوئے سر کٹ گیا حسین کا سر ننگے ہم ہوئے کیوں آسمان گر نہیں پرتا دہائی ہے زہرا کی بیٹی سامنے حاکم کے آئی زہرا کی بیٹی سامنے حاکم کے آئی موجود انجمن میں صغیر و کبیر حاکم کے گرد کرسیوں پہ سب امیر خاصان ذوالجلال ذلیل و حقیر مشکل کشا کے خرد و کلاں سب امیر کہہ دے کوئی علی سے یہ دارالسلام میں زینب کا داخلہ ہوا دربار عام زینب کا داخلہ ہوا دربار عام اے لوگو کربلا سے میرے بھائی کو اے لوگو میرے گیسوں والے جوان کو اے لوگو میرا حادثہ عباس کو سن اے لوگو یادگار حسن سے کہو کہ اے لوگو یادگار حسن سے کہو کہ قاسم سے ہے کچھ نہ غم کی سی گھڑی ہوئی یہ بال کھولے کس کی دلہن ہے کھڑی داخل حرم ہوئے چارم سے کما فرمائیں ہوٹھوں پہ میرے آلے پیغمبر کی بات ہے ہوٹھوں پہ میرے آلے پیغمبر کی بات ہے قطرہ ہوں میں لبوں پہ سمندر کی بات ہے ہونٹوں پہ میرے آلے پیغمبر کی بات ہے سورہ فاتحہ فرمائیں انسان آدمی کو بناتی ہے مجلس انسان آدمی کو بناتی ہے مجلس فرش ادا پہ آنا مقدر کی بات ہے ہوٹھوں پہ میرے آلے پیغمبر کی بات مذاہب کے چند سماعت فرمائیں درمیان لاشوں کے مقام
مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ رسی میں ہے شانوں سے بندھی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، لاش سے اٹھی ہے پھر اٹھ کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، حیدر کی خطابت کا نیا روپ دکھایا، حیدر کی خطابت کا نیا روپ دکھایا، ایک پل میں امیہ کا ہے ایوان گرایا، ایک پل میں امیہ کا ہے ایوان گرایا، اور یہ 5 اذانیں تیری چادر کا ہے صدقہ، یہ 5 اذانیں تیری چادر کا ہے صدقہ، زینب تیرے خطبوں نے تو اسلام بچایا، زینب تیرے خطبوں نے تو اسلام بچایا، صلوات ابھی جناب زینب کے حوالے سے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے،
مانا کی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، مانا کی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ صلوات اللہ۔ صرف 4 مصرے آپ حضرات کے حوالے قبلہ کے استقبال میں فرش اللہ کی مناسبت سے کہ معرفت فرش اللہ کی جو بشر رکھتا نہیں، معرفت فرش اللہ کی جو بشر رکھتا نہیں، بنت زہرا سے اسے اعزاز کچھ ملتا نہیں، اور ان کی مجلس کچھ نہیں بس چپ رہو، ان کی مجلس کچھ نہیں بس چپ رہو، مجلسوں کے شہر میں یہ قاعدہ چلتا نہیں، مجلسوں کے شہر میں یہ قاعدہ چلتا نہیں۔ اور میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا عالی جناب حجت الاسلام مولانا حلیم حسین صاحب کی وجہ سے جو تشریف لائیں، آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی رحم اللہ من الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبد المؤدب ورسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم مصطفى محمد صلی علی محمد۔ فکر، سوچ، تدبر، تفکر انسان کی زندگی میں انسان کو کمال تک لے کر کے جاتی ہے، اللہ سے نزدیک کرتی ہے۔ اور خدا کی قسم اسلام، پورا اسلام، شریعت، اصول دین، فروع دین، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے عقل میں آتا نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے عقل کے پیمانے پر اس کو بنایا ہے اور رکھا ہے۔ خالی ہمارے معصوم کو ہے کہ جس کو خداوند کریم نے معجزتاً ہمیں عطا کیا ہے، ہم اپنی ناقص عقل سے ان کو کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، میں مثال دیکھیں یہ بھی کہتا چلوں کہ عقل کا ہونا کمال نہیں ہے بلکہ عقل کا استعمال کرنا کمال ہے۔ عقل کا ہونا کمال نہیں ہے، عقل کا استعمال کرنا کمال ہے۔ میں مثال دیکھوں، ایک مرتبہ بہلول دانا عاشق آل محمد گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مدعی ہے، آواز دے رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے بے وقوف بنا سکے، اور کچھ بے وقوف اس پر میرے ہوئے بھی تھے۔ بہلول دانا جا رہے تھے، کہا کیسا ازدحام ہے، کیسی بھیڑ ہے،
کہاں ایک مدعی ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے بیوقوف بنا سکے؟ کہا اجازت ہے کہ میں بھی اس کا امتحان لے سکوں؟ سائڈ میں کیا، آگے بڑھے، بس مدعی اوپر سے نیچے دیکھنے لگا، کرتے میں پیدل لگے ہوئے تھے، مطلب آواز بھی کہا عقل کا انسان کو پہچاننے کی، انسان کی پہچان اس کے کپڑے میں نہیں ہے. اچھا تو بناؤ بیوقوف، اچھا لوگوں میں کچھ دیر کے بعد آتا ہوں، اس کے بعد تمہیں بیوقوف بناؤں گا. کہا ٹھیک ہے. چلے گئے، مدعی کھڑا رہا، صبح سے شام ہو گئی، بہلول لانا آئے نہیں، چل گیا اندر سے. وہ سورج جس کے سامنے اس نے دعویٰ کیا تھا وہ ڈوب گیا. وہ لوگ کہ جس کے سامنے اس نے دعویٰ کیا تھا وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. بس یہ جل کے بہلول دانا کو ڈھونڈنے لگا. ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہلول دانا کے گھر کے پاس پہنچا اور تک بات کیا. بہلول دانا نے اوپر سے دیکھا، ہاں کیا بات ہے؟ کہا تم صبح سے لے کر کے شام تک مجھے کھڑا رکھا، کہا تم مجھے بیوقوف بنانے آؤ گے اور آئے نہیں. بہلول دانا نے کہا بن بھی گیا اور پتا بھی نہ چلا. سرور بہتر اور محمد رہا ہے محمد. عزیزان گرامی، آپ ایک مثال اور دے دوں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو حکم دیا کہ جنگ کرنے کے لیے جائیے. علی رسول کے خیمے سے نکلے اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے. رسول اللہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ سے رسول نے کہا کہ جو بھی سب سے پہلے مجھے علی کی جیت کی خبر سنائے گا میں اسے جنت کی بشارت دے دوں گا. اچھا، سب کھلبلی مچ گئی. صحابہ اٹھے، جو کام دوسروں کے لیے کرتے تھے یہاں کی بات وہاں آج ان کے لیے کر لیتے. باہر نکلے تیزی کے ساتھ، ایک پہاڑ پہ گئے. پہاڑ پہ کھڑے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے دھوپ کے علاوہ. کچھ دیر تک ڈھونڈتے رہے کہ علی کہاں ہے. ایک مرتبہ ذوالفقار دکھی، خون ٹپک رہا تھا. اس کے بعد علی دکھے جو خیمے رسول کی طرف جا رہے تھے. بس فوراً تیزی کے ساتھ رسول کے خیمے کی طرف بڑھے اور قسم خدا کی ایسے بڑھے کہ اس سے زیادہ جانور ہاتھ رہا تھا. زبان باہر تھی. آئے یا رسول اللہ مبارک ہو، علی جیت گئے. کہا تمہیں بھی مبارک ہو. دوسرے آگے بڑھے، کہا رسول اللہ مبارک ہو، علی جیت گئے. کہا تمہیں بھی مبارک ہو. ایک بزرگ آگے بڑھے، کہا جنت کی بشارت آپ نے کس کو دے دی؟ ذرا ہمیں بھی بتائیے کہ جنت کی بشارت آپ نے کس کو دی؟ کہا یہ کہتے ہیں سلمان، ہم نے جنت کی بشارت سلمان کو دے دی. بس جو سوچئے آپ ذرا تصور کیجئے، جو اتنی دوڑ بھاگ کیا ہو اور جنت کی بشارت اسے نہ ملے، ڈر کے پوچھتے ارے سلمان تو خیمے سے باہر بھی نہ نکلے، تو پھر آپ نے کیسے انہیں جنت کی بشارت دے دی؟ آپ دے دی، خبر سنائی. اچھا. دوسرے بزرگ آگے بڑے کہنے لگے یا رسول اللہ، توجہ چاہیے، توجہ سے سنیے گا. یا رسول اللہ، ماذ اللہ خاتم بدہن، نقل کفر کفر نباشت، اس کو نقل کر رہا ہوں. کہا
تو سلمان سوتے ہوئے نظر آتے، اور جب ہم دوپہر میں دیکھتے تو کھاتے پیتے ہوئے نظر آتے۔ رسول اللہ نے کہا سلمان اپنا دفاع کرو۔ سلمان نے کہا، جناب سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اگر 3 مرتبہ سورہ قل واللہ پڑھ کے سو تو ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں ختم قرآن کر کے سوتا ہوں، اور یا رسول اللہ آپ ہی سے میں نے سنا ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ اور 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ کو جو روزہ رکھے گا اس کے نامہ اعمال پہ پورے مہینے کا روزہ لکھا جائے گا۔ تو میں وہی کہتا ہوں اور بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں مہینے بھر روزہ رکھتا ہوں۔ تیسرے آگے بڑے فوراً کہا اچھا یہ بھی بتا دیا کیا رسول اللہ نے کہ علی کیسے جیتے؟ علی جیتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ تو مجھے رسول نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے علی کی جیت کا یقین ہے کہ علی جس جنگ میں جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہار کے واپس آ جائے۔ تو میں نے بس درے خیمہ پہ کھڑے ہو کر کے جنگ کی طرف نگاہ نہیں کی، تمہارے چہروں کو دیکھتا رہا۔ جیسے ہی تم رسول کے خیمے کی طرف پلٹے تو میں سمجھ گیا کہ علی جیت گئے۔ فوراً آ کر کے میں نے خبر دی اور بشارت دے دی۔ کہا اچھا تمہیں تو بیٹھے بیٹھے جنت مل گئی؟ کہا ہاں میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ہر وقت دوڑ بھاگ کر کے جنت نہیں ملے گی، بیٹھے بیٹھے بھی جنت تمہیں مل جائے گی اگر تم عقل کا استفادہ کرو گے، عقل کا استعمال کرو گے۔ سلمان بیٹے میں محمد
हर तरफ छा गया जंगल में अंधेरा हसरे ज़ैनब बताना गाज़ी हसरे ज़ैनब बताना अपने भाई को बचाने नहीं आया हसरे ज़ैनब बताना गाज़ी दुश्मनों में गिरा भाई अकेला